السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا طبیب حکیم محمد ظفر علی۔ سامعین، آج میں آپ کو اسبگول سے متعلق بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح کا استعمال فائدہ مند ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا اس کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے، یعنی کس انداز میں، کس طریقے سے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا اس کا موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیے تاکہ آپ کو اس کے استعمال کے فوائد اور نقصانات کا پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اسبگول کیا ہے اور اس کا نام اسبگول کیوں پڑا۔ اسبگول ایک فارسی لفظ ہے جو کہ دو کلمات سے مرکب ہے، ایک اسب یعنی گھوڑا اور دوسرا غول یعنی کان۔ چونکہ اس کی شکل گھوڑے کے کان کی مشابہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو پہلے اس کا کیمیائی تجزیہ لیتے ہیں کہ اسبگول کے بیجوں میں ایک شحمی روغن یعنی فیٹی آئل زلالی مادہ ہوتا ہے کہ ایک حصہ بیج 20 حصہ پانی میں تھوڑے وقت میں ہی بے ذائقہ جیلی یعنی فلودہ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں پانی ملا کر فلٹر کرنے سے بالکل معمولی لعاب چھن کر الگ ہوتا ہے، لیکن اس کا زیادہ حصہ بیج کے ساتھ ہی لپٹا رہتا ہے۔ زور سے مل کر چھلنے سے لعاب علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ کی کیفیت معتدل یعنی جو نہ ترش اور نہ کھاری ہوتی ہے، یہ الکحل ملانے سے تبدیل نہیں ہوتا اور نہ الکحل میں ابالنے سے یہ تہ نشین ہوتا ہے، اور نہ آیوڈین، سہاگا یا پرکلورائڈ آف آئرن کے ذریعے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ یہ پانی میں کمی کے ساتھ ہی حل ہو جاتا ہے۔ بابی کیمیائی خمیرات پیپسین، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور پنکریاٹک یعنی نکراسی کیمیائی خمیرات میں 24 گھنٹے رہنے کے باوجود بھی لعاب کا بہت قلیل حصہ ہضم ہونے پاتا ہے۔ یہ اس طرح چھوٹی آنچ سے بغیر تبدیل ہوئے گزر جاتا ہے اور راستے کے دوران میں یہ بلغمی جھلی کی سطح عضو کو تر و چکنا کرتا ہے، اور بڑی آنت میں آنتڑیوں کے بیکٹیریا جراثیم کا لعاب پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ در حقیقت اس کی وہاں موجودگی جراثیم کے بڑھاؤ کے لیے مانع اثر رکھتی ہے، یعنی لعاب پر نہ تو چھوٹی آنت میں کیمیائی خمیرات ہضم کا کوئی زیادہ اثر ہونے پاتا ہے اور نہ بڑی آنت کے بیکٹیریا کا۔ اس کے لعاب سے شربت بھی تیار کی جا سکتی ہے جس سے پھیپھڑوں کی خشونت اور صفراوی کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے۔ غم اور خفگان صفرا کے احتراق کی وجہ سے جو واقع ہوں ان کو نفع ہوتا ہے۔ اسبگول کا لعاب گلاب یا عرق بید مشک کے ساتھ بھی تشنگی کو فائدہ دیتا ہے۔ مریض برسام کو اس کا لعاب پلانے سے فائدہ ہوتا ہے، پیاس دب جاتی ہے۔ حضرت حکیم زکریا رازی نے من البحر الطیب میں سرسام کی بحث میں اس سے متعلق لکھا ہے کہ ایک اوقیہ جو کہ 3 تولے کا ہوتا ہے لعاب اسبگول لے لیں اور 2 تولہ مسل کوئی بھی ہو ملا کر پلانے سے مریض کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور 9.25 تولہ اسبگول کے لعاب میں 14 ماشا روغن بادام ملا کر پلانے سے کولنج کو فائدہ ہوتا ہے، قبض جاتی رہتی ہے۔ روغن بنفشہ کے ساتھ پلانے سے قبض دور ہو جاتی ہے، خون کی حرارت جاتی رہتی ہے۔ سخت بالوں پر اسبگول کے لگانے سے بال نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں اور ان کے منہ پھٹنے نہیں دیتا یہ، اور نہ گرنے دیتا ہے۔ اور اگر خشکی کی وجہ سے پٹھوں میں تشنج یعنی اکھڑاؤ پیدا ہو جائے تو اس کو سرکہ میں اور روغن گل میں ملا کر لگانا چاہیے۔ تو اس طرح سے گرمی کی وجہ سے جو وجل مفصل یعنی جوڑوں کا درد اور گرمی کی وجہ سے نکرس یعنی چھوٹے جوڑ جو انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں میں اگر درد ہو تو اس کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ دماغ اور پٹھوں میں تری پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کو شکر کے ساتھ دیں تو معدے سے سر کی طرف اٹھنے والے تبخیر کو روک دیتا ہے۔ منہ اور سینے اور زبان کی خشونت اور خشکی اور گرم کھانسی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب آئیے اس کے نقصانات کی طرف جاتے ہیں۔ قدیم اتباع کے نزدیک
इसबगोल को कूट कर खाना मना है। कूटा हुआ इसबगोल 3 तोले कातिल है। इससे अव्वल बदन सर्द हो जाता है, बाद इसके इसमें खुदर और इस्तखरा यानी ढीलापन और कर्ब और ज़ीकुल नफ्स यानी सांस का तंग हो जाना, ये एक अलामात पैदा हो जाती हैं। फिर गिश आता है, नब्ज़ें साकित यानी बंद हो जाती हैं, आखिरकार मरीज़ मर जाता है। और इसका इलाज भी उन्होंने इस तरह से लिखा है कि माउल असल यानी वो शहद का में मिला हुआ पानी और नमक और सुए के बीजू के जुशांदे से कई मरतबा इसकी गाय कराएं और फिर उसके बाद अंडे की जर्दी नीम बरशस्त खिलाएं और गोश्त के शोरबे में अगर गरम मसाला डाल दें और ज़्यादा बेहतर है तो वो उसको पिलाएं। तो इस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। हमें इसमें एहतियात बरतनी चाहिए और इसे कूट कर या पीस कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको इसी तरह ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और एक और बात कि इसको भगो कर इस्तेमाल करें। आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो।